امریکہ نے ایران پہ حملہ کر دیا ہے، اس قسم کی سنسنی خیز خبریں آپ کو آئے دن یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ دکھائی دیں گی، اور پلیز اس طرح کی سنسنی خیز خبروں کے پیچھے مت جایا کریں جو کہ آدھے سچ آدھے جھوٹ کو ملا کر جو ہے بنا لی جاتی ہیں جسٹ ٹو ٹیک یور ویوز، بٹ آتھینٹک ریسرچ بیس چینلز کو ہی آپ فالو کیا کریں۔ سو کیا امریکہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے بھی کہ وہ یو ایس کے اوپر حملہ کر سکے؟ پہلی بات تو یہ کہ فل فلیج حملہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک تو جو بحری بیڑے ہیں بڑے بڑے وہ جو کہ پرشین گلف میں اور میڈیٹرینین میں پہلے موجود تھے، ان سب کو یو ایس کچھ مہینے پہلے کریبین میں اپنے اوشنز میں بلا چکا ہے، کیونکہ انہوں نے وینیزویلا پہ حملہ کرنا تھا۔ اب رہ گئے جو ملٹری بیسز وہاں پہ موجود ہیں، اگر ان کے تھرو یہ حملہ ہوگا ایک فل فلیش، تو وہاں پہ آپ کو قطر اور بحرین اور یہ جو سعودی وغیرہ کے جو ملٹری بیسز ہیں ان پہ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں اپنی نفری وہاں پہ اکٹھی کرنی پڑے گی، پھر آپ کو اپنے سارے جو فائٹر جیٹس ہیں وہاں لانے پڑیں گے، پھر آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہو کہ آپ ایران پہ حملہ کرتے ہو۔ لیکن وہ اگر آپ نے 2 یا 4 یا 8 دن کا سوچا ہوا ہے کہ یا 1 مہینے میں ہم ایران کی ساری جو ہے نا وہ ملٹری کو نیست و نابود کر دیں گے جیسے پہلے عراق کی انہوں نے کی تھی، تو وہ پھر ممکن نہیں ہوگا، بیکاز ایران جو ہے نا اس کی جو ملیشیاز اس کے پاس بہت زیادہ ہے، اس کے پاس گوریلا وارفیئر کے جو بہت سارے بیسز اور گروپس بنے ہوئے، تو ایران کے اندر ایک دفعہ تو آپ حملہ کر کے ان کی بلڈنگز گرا دو گے، لیکن ایران میں کوئی سیاسی تبدیلی لانے کے لیے آپ کو ایک بہت طویل ایک گوریلا وارفیئر وہاں اندر بوٹس آن گراؤنڈ کر کے آپ کو کرنی پڑے گی، جس کے لیے بالکل بھی یو ایس تیار نہیں ہے۔ اور ایون ٹرمپ نے کہہ بھی دیا کچھ دن پہلے کہ ہم ایران میں بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کریں گے۔ اگر آپ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کریں گے تو آپ ہوا سے آ کر کے کتنی کوئی تباہی اس ملک کی کر سکیں گے۔ اور بہت سارے اینالسٹ یہ بات کہہ بھی رہے ہیں کہ فل فلیج وار کی تو سچویشن میں اس وقت یو ایس ہے بھی نہیں، بیکاز ایران کے ساتھ اگر وہ ایک فل فلیج وار شروع کرتا ہے تو آٹومیٹکلی رشیا اور چائنا پوری طرح سے اس چیز میں انوالو ہو جائیں گے، اور یہ سمجھا جائے گا کہ ایک ورلڈ وار 3 کا سینیریو یو ایس نے پریزنٹ کر دیا، اور اب کوئی گوئنگ بیک نہیں ہے، اب کوئی یعنی سلوشن یا پیس ٹاک یا اس طرح کی باتوں کی جو اب تک تمام یہ قوتیں عالمی قوتیں کوشش کریں اس سب سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور وہ پھر ایک بھرپور کاؤنٹر اٹیکس کا پلان بنائیں گے، اور پھر وہ نہ صرف یو ایس کی انٹرسٹ اور ان کی جو بیسز کے اوپر ٹارگٹ کریں گے بلکہ یورپ کے اوپر بھی ٹارگٹس ہوں گے، اور بہت کچھ پھر ہوگا۔ مطلب دنیا جیسی ابھی آپ کو دکھ رہی ہے اور جس طرح آپ زندگی ابھی گزارے ویسی اب پھر اس کے بعد نہیں رہے گی۔ سو ایک اور آپشن تو یہ بھی ہے کہ آیت اللہ جو خود ہیں ذاتی طور پہ ان کے محل پر حملہ کیا جائے، اور جیسے ماڈورو کا لائک ایک اسپیشل فورسز کا کانوائے گیا تھا، 2-3 ہیلی کاپٹرز گئے تھے، اٹیک ہیلی کاپٹرز، اور وہاں پہ انہوں نے ماڈورو اور اس کی وائف کو اٹھا کے لے آئے تھے، ویسی چیز بھی ایران میں ممکن نہیں ہے، بیکاز اس کے لیے جیسے ماڈورو کے ساتھ تھوڑی سی پیس ٹاک یا ٹاکنگ ٹرمز چل رہے تھے، ایران جو ہے وہ اس وقت پوری طرح سے تیار ہے کہ یو ایس نے حملہ کرنا ہے، تو وہ کسی بھی ہیلی کاپٹر کو اپنی ایئر اسپیس میں انٹر ہونے نہیں دے گا، بیکاز اتنی ان کی سرویلنس ہے، اور وہ کسی ڈیلیگیٹ کو ٹاکنگ کے لیے تہران نہیں بلائیں گے، بیکاز دے ہیو سین واٹ دے ہیز بین ڈن ود ماڈورو۔ سو اس طرح کا جو ہے نا گینگسٹر سٹائل کا جو میشن امپاسبل سٹائل کی چیز ہے وہ تو نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہ اگر بامبنگ کر کے آپ اوپر سے تمام محلات کو تباہ کر دو، اور اس میں اگر پاسبلی آیت اللہ خامنائی بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ تو نہیں ہوگا نا کہ یو ایس کی فورسز کے پیچھے آ کر پھر تمام سسٹم کو کنٹرول کر رہی ہے، باقی سسٹم تو وہاں پہ انٹیکٹ ہے۔ اور خامنائی نے تو لاسٹ جب 12 ڈے وار اسرائیل کے ساتھ ہوئی تھی تب بھی اس نے 3 لوگوں کا لسٹ بنا کے دے دی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے بعد یہ 3 لوگ ہیں جو کہ آیت اللہ کی جگہ کو ریپلیس کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں 3 نہیں بلکہ درجنوں ہیں جو کہ اس کام کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ آیت اللہ کی انسٹیٹیوشن کو بھی ختم کر دیتے ہو تو کیا جو وہاں کی ملٹری ہے وہ فوری طور پہ آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دے گی اور کہے گی ہاں اب تو ہم بالکل وہی کریں گے جو یو ایس ہمیں حکم دیتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ ایرانین ملٹری جو ہے وہ ٹوٹلی کمپلیسٹ ہے، آئیڈیولوجیکلی وہ بالکل جڑی ہوئی ہے آیت اللہ کے جو انسٹیٹیوشن کے ساتھ، اور وہ بالکل بھی
اس بات کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی سیکولر قسم کا اور جیسے شاہ کے دور کا سسٹم چل رہا تھا اور جس میں تمام جو آئل کی جو فیسلٹیز تھیں وہ یو ایس کی کمپنیز کے حوالے کر دی گئی تھیں اور یہ ساری چیزیں، اس چیز کے لیے وہ بالکل بھی ریڈی نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیفینیٹلی اگر آیت اللہ کے سسٹم کو آپ پورے کو تہران میں فار انسٹنس بامبنگ کر کے اڑا دیتے ہو تو انہی کے جو سب سسٹمز ہیں وہ مختلف شہروں میں اور بھی موجود ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو نیکسٹ کمنگ آیت اللہ ہیں وہ تہران کے اندر تو نہیں انہوں نے بٹھائے ہوں گے، وہ پورے ایران میں پھیلے ہوئے ہوں گے، تو وہ ڈیفینیٹلی فوری طور پہ اس کو ریوائیو کر دیں گے۔ اور ایک اور بھی بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جو 12 ڈے وار اسرائیل نے ان کے اوپر کی تھی، اس کے ارد گرد انہوں نے ایران کے 30 بڑے بڑے فوجی اہلکار جنرلز کو شہید کیا تھا اسیسینیشنز کر کے اور ٹارگیٹڈ بامبنگ کر کے، لیکن آپ نے اس وقت دیکھا کہ جیسے جیسے وہ شخص شہید ہوتا تھا اسی منٹ اسی گھنٹے جو ہے ایران کی طرف سے اس کی ریپلیسمنٹ کو فوری طور پہ اعلان ہو جاتا تھا۔ سو ان کو ایز اے ملٹری سسٹم جو ہے نا ان کا وہ جپرڈائز بالکل بھی نہیں ہوا، منٹوں کے لیے بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے فوری طور پہ وہ گیپس فل کی بیکاز دے آر آلریڈی ریڈی اینڈ پریپیئرڈ فار دس ٹائپ آف اے تھنگ۔ سو پھر کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ پھر کیا یہ آپشن رہ جاتی ہے کہ اگر آپ نے ملٹری بیسز بھی نہیں استعمال کر، کیونکہ آپ اگر ملٹری بیسز قطر سے مانگتے ہو یا یو اے ای سے کہتے ہو یا بحرین سے کہتے ہو یا سعودیہ سے کہتے ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو قطر کے اندر دوحہ کے اندر اسرائیل کے جو F-35 آ کر انہوں نے پیس ٹاکس کے اوپر حملہ کیا تھا، اس کے فوری بعد یہ لوگ کتنے غصے میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بیسز آپ کے ہمارے شہروں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، پھر بھی آپ ہماری حفاظت نہیں کر سکے۔ اسرائیل آیا، اس نے ہمارے بلڈنگ کے اوپر بامبنگ کی اور وہ چلا گیا اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کسی نے اس کے اوپر سوال بھی نہیں اٹھایا۔ تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے فوری طور پہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس، میوچل ڈیفنس الائنس بھی سائن کر دی تھی، اور تمام یہ جو گلف کے کنٹریز ہیں یہ بہت زیادہ ڈس الوژن ہو گئے تھے اس وقت کہ ان سب یہ جو ملٹری بیسز یو ایس کے ہم نے یہاں پہ جگہ دی ہوئی ہے اور ان کو بٹھایا ہوا ہے، یہ تو اب ہماری حفاظت نہیں کر سکتے، اسپیشلی اگر معاملہ ہوتا ہے یو ایس اور اسرائیل کے بیچ میں یا معاملہ ہوتا ہے یو ایس اور اسرائیل اور ایران کے بیچ میں، تو پھر وہ کس کا ساتھ دیں گے؟ وہ صرف اسرائیل کا ساتھ دیں گے، اور اس کے راستے میں اگر ہماری قربانی دینی پڑی تو وہ بالکل اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہمیں جتنا بھی نقصان پہنچتا ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ اس چیز کا تو ان کو پتہ چل گیا۔ تو اب جبکہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں دوستی بھی ہو چکی ہے، گلف نیشنز بھی ایران کے قریب ترین آ چکے ہیں، تو پھر کیا ہو سکتا ہے پاسبلٹی کہ وہ یو ایس کو اجازت دیں کہ ہمارے بیسس پر آ کر تم اپنی نفری بھی لے کر آؤ اور اپنے جہاز بھی لے کر آؤ اور یہاں سے آ کر کے ایران پہ حملہ کرو؟ اب ایسی سچویشن دکھائی نہیں دے رہی، سو یہ آپشن بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہ آپشن دیکھیں کہ جس طرح 12 ڈے وار میں B-2 بامبرز ڈائریکٹلی آئے تھے اور انہوں نے ایک اٹیک کر کے ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز ایران کی ان کے اوپر حملہ کیا تھا، آلدو کے بعد میں ایران نے یہ کنفرم کیا کہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ جو اصل ان کے جو ایسٹس ہیں وہ بالکل قائم دائم تھے۔ تو اگر اس طرح کی B-2 بامبرز آتے ہیں اور یہ مشن امپاسبل ایک اور وہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ 1 یا 2 بلڈنگ یا آپ 4 بلڈنگ 8 بلڈنگ اس سے زیادہ وہ ایک حملے میں ان پر تباہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہی آپشن ہے جو کہ بالکل انفیزیبل ہے، بیکاز اگر آپ نے بوٹس آن گراؤنڈز نہیں لے کر آنے، اگر آپ نے اس کا فالو اپ نہیں کرنا تو ایک دفعہ آپ کی ایئر اینڈ کا کوئی جو ہے نا وہ مقصد اور اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں اس میں سامنے آتا۔ پھر یہ کہ کیا ایسا پاسبل ہے جیسے کہ گلف وار میں عراق کے تمام جو فوجی اڈے ہیں، تمام جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں، ان کو تمام کو انہوں نے ختم کر دیا تھا ود ان فیو ڈیز۔ تو اور صدام حسین بالکل اس کے پاس کہتے تھے کہ سٹکس اور سٹون صرف رہ گئے تھے، لیکن کیا یہی چیز وہ ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، بیکاز کیونکہ ایران کے پاس جو فوجی اڈے ہیں، جو ان کی فیسلٹیز ہیں، جو ان کے ایسٹس ہیں، وہ انہوں نے بہت ڈیپ انڈر گراؤنڈ ٹنلز میں چھپائے ہوئے ہیں اور ماؤنٹنز کے اندر ٹنلز بنا کے بڑے بڑے، اور وہاں پر اپنے میزائل سسٹمز انسٹال کیے ہوئے، اور وہ ماؤنٹن ایریاز ایسے بھی ہیں جن کے جو ہلی ایریاز ہیں، جو ایک ماؤنٹن کے آگے دوسرا، دوسرے کے آگے تیسرا، وہ پورے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو اس جگہوں کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ان کو ٹارگٹ کرنا، دونوں چیزیں بہت ڈیفیکلٹ ہیں، اور اگر آپ اس کو
टारगेट करते भी हो तो उनकी जो मिसाइल्स और उनकी जो एसेट्स है वो इतने डीप डाउन इन द ग्राउंड रखे गए हैं कि उनको आप फिर भी अटैक नहीं कर पाओगे, उनको फिर भी नुकसान नहीं करना आप उसका कर पाओगे. सो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में 3-4-5 हज़ार से जायद जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ईरान ने तैयार कर रखे हैं. और बिकॉज ईरान के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस जो इतने सालों से रहे, उसकी वजह से क्या हुआ कि ईरान दूसरे ममालिक से कभी भी हाई टॉप नॉच के मिसाइल्स और जेट्स और वो चीजें, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वेपन्स नहीं खरीद सका. तो उसने क्या किया कि इतने सालों में उन्होंने अपनी लोकल जो है इंडिजिनस मिलिट्री फैक्ट्रीज बनाई और उस जो दूसरे ममालिक के वेपन्स हैं उनके मॉडल्स को कॉपी करके और थोड़ा बहुत टेक्निकल असिस्टेंस अगर उनको रशिया से मिल गई होगी या चाइना से मिल गई, उससे उन्होंने अपने मिसाइल्स, अपने एयरक्राफ्ट, अपने जो है ना डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं और एसेट्स हैं वो खुद बनाए हैं. और क्योंकि वो उन्होंने अपने बनाए हैं खुद से तो उनको वो बहुत सस्ते में पड़े हैं. उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है. उसके मुकाबले में अगर 3 मिलियन का एक यूएस के अंदर मिसाइल बनता है, बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये शायद वो 1 मिलियन या ½ मिलियन के अंदर वो बना लेते हैं. तो और इस वजह से क्योंकि जंग का जो थ्रेट है वो हमेशा से इनके ऊपर रहता है, बिकॉज यूएस और इजराइल हमेशा ये कहते ही रहते हैं, आज से नहीं, ये दहाइयों से ये बातें हो रही हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, हम ईरान को तबाह करेंगे. तो ये चीज जो की वजह से, इस थ्रेट की वजह से उन्होंने सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में मिसाइल्स और अपनी फाइटर जेट्स और हर चीज उन्होंने बना के रखी हुई है. और हालिया कुछ सालों में, बल्कि 1 आध साल में ये ज्यादा फ्लोट हुई हैं पिक्चर्स और इनके जो रिपोर्ट्स हैं कि किस तरह से ईरान ने ये चीजें जो है ना वो अंडरग्राउंड छुपा के रखी हुई हैं और वो ऐसी जगहों पे हैं जिसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है किसी भी यूएस सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू, या इवन उनके जो एस्पेनाइज के जो मोसाद के एजेंट्स हैं या CIA के एजेंट्स हैं वो भी इन जगहों पर ना पहुंच सकते हैं ना उनको डिटेक्ट कर सकते हैं. सो ऑप्शंस क्या हैं? यूएस के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं और स्पेशली अगर वो आके बॉम्बिंग करते हैं और वो ये कह कर आते हैं कि हम उन फोर्सेस और उन ब्रिगेड्स और उन गैरिजन्स को पे हमला करने के लिए आ रहे हैं जहां पर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो लोग मतलब जो गैरिजन्स यूज हो रही हैं या ब्रिगेड्स यूज हो रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा. बिकॉज जहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर अगर आप इर्द गिर्द की जगहों पे या उन फौजियों पे हमला करने की कोशिश करते हो, डेफिनेटली उसमें आधे तो प्रोटेस्टर्स हलाक होंगे और वो जो रही सही वो जो हिम्मत कर रहे हैं इनके बिकाऊ और इनके जो खरीदे हुए टाउट्स और वो जो प्रोटेस्टर्स इन्होंने वो वहां जमा कर रखे हैं वो भी भाग जाएंगे. बिकॉज उनको पता चल जाएगा कि अब तो यूएस डायरेक्टली हम पे हमला कर रहा है, जिसने उनसे न जाने कितने कितने इनामात और कितने कितने ओहदों के वादे किए हुए और उनकी जो एल्यूजन है, उनकी जो उम्मीदें हैं यूएस से वो भी खत्म हो. तो ये भी ऑप्शन जो है ये काबिले गौर नहीं है. अच्छा, एक और बात जो ट्रंप ने कुछ दिन पहले कही कि इलॉन मस्क को मैंने कहा है कि स्टारलिंक का जो नेटवर्क है ना वो ईरान के ऊपर खोल दो. यानी ईरान के जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया ईरानी गवर्नमेंट ने, तो उनको ऊपर से एक और इंटरनेट का हवा से उनको सिस्टम दे दो जिसकी मदद से प्रोटेस्टर्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन कर सकें. अगर इलॉन मस्क बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर ट्रंप की मदद करता है, यूएस गवर्नमेंट के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करता भी है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं दिख रहा. क्योंकि अगर वो जहां पे हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स जमा हो रहे हैं वहां पे अगर तो उनकी जगह 10,000 20,000 जमा हो जाएंगे, तो फिर क्या ईरान की जो मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस जो क्रैकडाउन कर रहे हैं क्या वो उसमें कमी कर देंगे? नहीं, बल्कि वो और ज्यादा सख्ती से वो क्रैकडाउन करेंगे. बिकॉज वो बिल्कुल इस बात पे क्लियर है और एडमेंट है कि ये सब प्रोटेस्टर्स जो है ना वो यूएस बैकिंग से, इजरायली बैकिंग से, मोसाद के और CIA की बैकिंग से यहाँ काम कर रहे हैं और ये ईरान के दुश्मन है. और फिर उनको कोई भी यानी रुकावट नहीं है ये बात सोचने में भी, सेकंड थॉट्स देने की भी जरूरत नहीं है कि इन प्रोटेस्टर्स को हमने इनका कलाकमा करना है. सो यूएस के पास बहुत ही कम चॉइसेस हैं और ट्रंप की ऑल्दो की वो बातें तो बहुत बड़ी करता है, लेकिन क्या वो ईरान के मामले में अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन दिखाई तो नहीं दे रहा.